رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علاقے میں کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہو اس علاقے میں مت جاؤ. کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس علاقے میں بولو بھائی مت جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر پہ تھے. شام کے سفر جب شام کے بارڈر پہ پہنچے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے, بیماری پھیلی ہوئی ہے. حضرت عمر نے وہیں اسٹے کیا. پریشان ہو گئے کہ ہم شام میں جائیں یا نہ جائیں. اس علاقے میں جانا کہیں نقصان کا سبب بھی ہو سکتا ہے اور یہاں سے بھاگنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے کہ تم جو ہے نا میری تقدیر سے بھاگ رہے ہو. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو یہ حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہو اس علاقے میں سفر مت کرو. حضرت عمر نے ارادہ کیا واپسی کا, نہیں جائیں گے. اب اتنا لمبا سفر کر کے گئے. شام کے جو گورنر تھے صحابی رسول, ان کو ظاہر ہے امید تھی کہ امیر المومنین آ رہے ہیں, ان کا استقبال کریں گے. ان کو بہت تکلیف ہوئی تو انہوں نے حضرت عمر کو پیغام بھجوایا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں امیر المومنین. یہ ہے توکل جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ اللہ کی بولو بھائی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. تفر من قدر اللہ, اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. بھئی موت لکھی ہوئی ہوگی تو وہاں بھی آ جائے گی مدینہ میں, اور نہیں لکھی ہوئی ہوگی تو شام میں بھی نہیں آئے گی. حضرت عمر نے جواب فرمایا نعم فررنا من قدر اللہ الی قدر اللہ. ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر بھی اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہیں. تقدیر سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ کیا ہے, تقدیر کا حصہ ہے. ایک طرف تو یہ ہے اسباب میں احتیاط. اتنا لمبا سفر کر کے امیر المومنین گئے ہیں اور حضرت امیر المومنین موت سے ڈرتے بھی نہیں تھے, مگر پھر بھی احتیاط کتنی کی جا رہی ہے, بھائی کوئی بات نہیں, واپس اپنے آپ کو آزمائش میں مت ڈالو. سارے کام ادھورے چھوڑ کے, سارا سفر ادھورا چھوڑ کے واپس ہو گئے. لوگ باتیں بھی بنا رہے ہوں گے, ڈر گئے, جیسے اس طرح کے فتنہ پرست لوگ تو ہوتے ہیں نا, بھائی ویسے تو بڑی باتیں کرتے ہیں کہ موت سے نہیں ڈرتے اور یہ, اور اتنا لمبا سفر کر کے آئے, اب موت سے ڈر کے واپس بھاگ رہے ہیں. حضرت عمر فرمایا کچھ بھی نہیں, نبی کی حدیث آ گئی ہمارے سامنے اور ہمیں نبی نے اصول بیان کر دیا, بس جو باتیں بناتا ہے بناتا رہے, ہم تو احتیاط کو ترجیح دیں گے. لیکن ساتھ ساتھ حدیث میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے. فرمائے جس علاقے میں وبا پھیلی ہو اس علاقے کے لوگ علاقہ چھوڑ کر فرار بولو نا بھائی مت ہوں. پہلی والی حدیث سے تو آپ بہت خوش ہو رہے تھے. اس علاقے کے لوگوں کو وہاں اسی تقدیر پر صبر کرنے کا حکم ہے, ان کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ علماء نے اس کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں. اس لیے کہ اگر اس علاقے سے بھاگنے کی اجازت دے دی جائے تو جن کے پاس وسائل ہوں گے وہ تو بھاگ جائیں گے, اور پیچھے بیچارہ غریب طبقہ بیماریوں میں بولو نا بھائی سڑتا رہے گا, پریشان رہے گا. اس کا بھی ڈر ہے کہ وہ جراثیم آپ میں ہوں اور آپ علاقہ چھوڑ کے بھاگیں, کسی دوسرے علاقے میں بھی وہ جراثیم پھیلا دیں. تو اب اس میں اپنے ذاتی مفاد کو نہیں دیکھنا بلکہ قوم کے اجتماعی مفاد کو دیکھنا ہے. بھئی جیسے یہ مسلمان ہیں جن کو بیماری ہو گئی, اب ان کو اس پریشانی میں اکیلے چھوڑ کر بولو نا یار کیوں نہیں بولتے, نہیں بھاگنا. اور یہ بھی ہے کہ یقینی تھوڑی ہے کہ آپ کو بیماری لگے گی. جب کوئی وبا علاقے میں پھیلتی ہے تو 2%, 5%, بہت زیادہ 10% لوگ شکار ہوتے ہیں, 90% پھر بھی محفوظ رہتے ہیں. یا تو آگ لگی ہوئی ہے نا کہ سب نہیں جلنا ہے, پھر تو بھاگو, ایسا نہیں ہے کہ لازمی مرو گے آپ. اب بھاگنے میں اجتماعی نقصانات زیادہ ہیں, انفرادی فائدے کا 10% چانس ہے. تو شریعت یہاں اجتماعی فائدہ دیکھتی ہے اور آپ کو وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں دیتی. ایسے موقع پر حکم دیتی ہے کہ کس پر توکل کرو, اللہ پر. بھئی اللہ چاہے گا تو موت دے دے گا اسی علاقے میں, نہیں چاہے گا تو اس علاقے میں بھی موت واقع نہیں ہوگی, اور اللہ چاہے گا تو اس علاقے کو چھوڑ کر اگر میں بھاگا تو بھی میری موت واقع ہو جائے گی, اور بچانا چاہے گا تو ان بیماروں کے درمیان رہ کر بھی اللہ مجھے بچا لے گا. اب یہ کیا ہے, اسباب میں اعتدال. غیر مسلم اس نعمت سے محروم ہے, وہ بھاگے گا, کہے گا بچو, وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے بھاگے گا, اپنی بیوی کو چھوڑ کے بھاگے گا, اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگے گا, اگر ہوئے بھاگے گا وہ وہاں سے. اسی سے پتہ چلا کہ گھر میں جب کوئی بیماری پھیلتی ہے تو اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر فرار
مت ہوا کریں بلکہ ان کی دل و جان سے خدمت کیا کریں. گھر میں اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, کسی ایک بھائی کو ٹی بی ہو گئی تو اسے اچھوت سمجھ کے وہاں سے بھاگیں نہیں. ارے بھائی سمجھ میں آ رہا ہے, ایسا ہوتا ہے نا, گھر میں بیماری ہو گئی, کسی کو ٹی بی ہو گئی, اب دنیا پرست آدمی کیا کرتا ہے, بھائی اس کو بالکل الگ کر دو گھر سے باہر, اس کو وہاں جمع کرا دو ادھر. اسلام کیا کہتا ہے, نہیں نہیں نہیں, آپ کا خونی رشتہ ہے, آپ اسے چھوڑ کے فرار نہیں ہو سکتے, خدمت کرو اس کی. اگر شیطان بہکائے کہ بھائی تمہیں بھی بیماری لگ جائے گی, تو پھر اللہ پر اعتماد کرنا ہے کہ بیمار کرنا کس کا کام ہے, اللہ کا, اور صحت دینا کس کا کام ہے, اللہ کا. اللہ چاہے تو اس کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے اور مجھے بھی بیماری سے بچا سکتا ہے, اور اللہ اگر نہیں چاہے تو اس کو ٹھیک کر دے گا اور مجھے بیماری میں مبتلا کر دے گا. اسی حدیث کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دوسری حدیث میں دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا ولا طیرا, بیماریوں سے مت ڈرا کرو, بیماریوں کے جراثیم سے, یہ جو ایک دوسرے سے لگتے ہیں ان سے احتیاط. یعنی لا عدوا, یہ بیماریاں لگتی نہیں ہیں, لازمی طور پر لگتی نہیں ہیں. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ, میرے اونٹوں میں ایک اونٹ خارشی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے باقیوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اجرب الاول, پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی تھی؟ نہیں آ رہی بات. تو جس خدا نے اپنی طاقت اور قدرت سے پہلے اونٹ کو خارش لگا دی, وہ اپنی قدرت سے دوسرے کو لگا بھی سکتا ہے اور بچا بھی سکتا ہے. تو آپ کے گھر میں کسی کو ٹی بی کی بیماری اگر ہو گئی, اللہ نہ کرے, تو جو اللہ اس کو اپنی طاقت اور قدرت سے ابتداءً ٹی بی کی بیماری لگا سکتا ہے, وہ آپ کو, وہ جو ٹی بی کا مریض ہے اس نے تھوڑی کسی مریض کو کے ساتھ مصافحہ کیا تھا, اس کو تو اللہ نے اپنی قدرت سے لگا دی, ہوا میں کہیں سے بھی اڑتے ہوئے آ گئے جراثیم. جو اللہ اس کو لگا سکتا ہے, آپ اگر اس گھر سے بھاگ کے چلے گئے, اپنے بھائی کو, اپنی اولاد کو, اپنے باپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے, تو وہ اللہ آپ کو دوسرے کے گھر میں بھی جا کے لگا سکتا ہے. اور اگر بچانا چاہے تو اسی کے ساتھ چارپائی پہ سو گے, اس کا جھوٹا پیو گے, پھر بھی بیماری نہیں ہوگی. اور میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے. یہ واقعہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں ایک ٹی بی کے مریض تھے. یہ بات بھی 20-25 سال پرانی ہے. اس وقت ٹی بی کی ایسا علاج دریافت نہیں ہوا تھا, اکثر لوگ مر جاتے تھے ٹی بی میں. تو ایک بڑی بہن اپنے بھائی کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی. تو وہ, میں ان کے گھر جب کبھی جاتا تھا بچپن میں, تو وہ بیچاری اپنے بھائی کی اتنی خدمت کر رہی تھی, اس کے گود میں اٹھا کے واش روم لے کے جانا, ٹی بی کے مریض کو گود میں اٹھا کے واش روم. یہ توکل ہے کسی میں؟ اس کو کہتے ہیں توکل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ پر اعتماد. کہ اللہ نے حکم دیا ہے رشتہ داری جوڑو, توڑو مت, خدمت کرو اس کی. تو اٹھا کے کہاں لے کے جا رہی ہے؟ واش روم. 3-4 سال اس نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ اس طرح کلوز ہو کے وقت گزارا ہے, اور روتی تھی کہ میں اپنے بھائی کو اکیلا. بولو بھائی, آج کل یہ رشتے مارکیٹ میں, نہ بہنوں کو بھائیوں سے ایسی محبت, نہ بھائیوں کا محبت. وہ بھی اس کی وراثت کھا رہا ہے, وہ بھی اس کو کھا رہا ہے, اس کا حق دبا رہا ہے, وہ اس کا حق دبا رہا ہے. تو ہمیں اسباب پر نظر نہیں رکھنی, مگر اسباب کے معاملے میں غلو بھی نہیں کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے, بولو بھائی, کافی ہو جاتا ہے.